الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ خواب کے اندر اللہ رب العزت کی زیارت کرنا۔ میں نے چاہا کہ اس کا جواب ویڈیو کی صورت میں پیش کیا جائے تاکہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گی اور دوستوں کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ خواب کے اندر بندہ مومن اپنے رب کی زیارت کر سکتا ہے، کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے کہ مومن ہے، اللہ رب العزت نے اگر اس کو خواب میں زیارت کرائی تو اس کو حق سمجھا جائے گا، کیونکہ کئی ہمارے امام ہیں جنہوں نے خواب کے اندر اللہ رب العزت کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، جس طرح کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے 100 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے خواب کے اندر۔ اور در مختار کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ میں نے اس پر پہلے بھی ایک ویڈیو میں بیان کیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ آپ کو 100 مرتبہ اللہ رب العزت کی زیارت خواب کے اندر ہوئی ہے اور آپ نے 55 حج کیا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواب کے اندر اگر کسی سنی صحیح العقیدہ مومن کو رب کی زیارت ہوتی ہے تو ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے۔ ہاں، جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہاں، مومن بندہ خواب کے اندر اپنے رب کی زیارت کر سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے رب کو دیکھا ہے تو حضرت دانیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب کے اندر، بندہ مومن خواب کے اندر اپنے رب کی زیارت کرتا ہے اس طریقے سے جس طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اس کی شان کے لائق ہے، اس نے زیارت اسی طرح کی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اگر اس نے رب کی زیارت کی ہے اسی طریقے سے، پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس شخص کو دیدار الہی بھی نصیب فرمائے گا اور اس کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، دل کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اگر اس نے بندہ ہے جس نے خواب میں دیکھا، اب دو طرح کا ہے کہ ایک تو بندے کو خواب کے اندر رب دیکھتا ہے اور ایک ہے کہ بندہ اپنے رب کو خواب میں دیکھتا ہے۔ میرے ان الفاظوں پہ غور کیجئے گا کہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ شخص صالح اور نفس پر قابو کرنے والا ہوگا اور مغفرت کے ساتھ مخصوص کیا جائے گا اس شخص کو۔ اگر یہ شخص گناہ گار ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص توبہ کرے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راز کی باتیں کرتا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ شخص اللہ رب العزت کے زیادہ نزدیک ہوگا، قرب حاصل ہوگا اس کو، کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اس کو سرگوشی سے قریب کیا۔ اگر خواب دیکھنے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حجاب میں باتیں کرتا ہے، پردہ کے پیچھے، تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کے دین کے اندر خلل ہے، اس شخص کی سوچ کے اندر خلل ہے،
اس شخص کی فکر کے اندر خلل ہے، اس کو دین سے ہی سمجھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، سورۃ الشورى کے اندر کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بطور وحی یا حجاب کے پیچھے۔ اگر خواب دیکھنے والا شخص خواب دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنا مقرب بنایا ہے، اپنا عزیز بنایا ہے اور حساب کر کے بزرگ بنا لیا، اس کو بزرگی عطا فرمائی ہے، تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کی بخشش ہوگی، لیکن دنیا کے اندر دکھ اور تکلیفیں اٹھائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا اس طرح خواب دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو نصیحت کر رہا ہے، پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ جو دنیا کے اندر کام کر رہا ہے نا، ان دنوں کے اندر مولا کریم ان کاموں پہ راضی نہیں ہے، اس شخص کو چاہیے کہ توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے، پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ جو دنیا کے اندر جو کام کر رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے ان کاموں کے اندر راضی ہے۔ اگر یہ شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ڈراتا ہے، اور تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ شخص اس جناب غضب کے اندر آئے گا، اللہ رب العزت کے غضب کی دلیل ہے۔ اگر خواب کے اندر یہ شخص دیکھتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر اپنے رب کے آگے سر کو جھکا دیا ہے، سر کو جھکایا ہے، یا سر کو جھکائے ہوئے کھڑا ہے، پھر اس خواب کی تعبیر یہ بن جائے گی کہ یہ شخص دنیا کے اندر غم اٹھائے گا، غم کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بھی اس کو بیان فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، سورۃ سجدہ کے اندر، کہ اور جب تو گناہگاروں کو دیکھے گا کہ انہوں نے اپنے رب کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں وہ۔ اور ایک اور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی چیز دی ہے، تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ شخص دنیا میں مبتلا ہوگا اور مصیبت کی دلیل ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ رب العزت اس کو نظر کرم سے دیکھ رہا ہے، پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس شخص کو بہشت نصیب فرمائے گا اور اپنا دیدار عنایت فرمائے گا۔ اگر خواب کے اندر خواب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خواب کے اندر اس کو کوئی دنیا کی چیز دی ہے، کوئی دنیا کا سامان دیا ہے، پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ شخص سخت بیماری کے اندر مبتلا ہوگا، سخت بیماری کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن اجر اور ثواب پائے گا۔ اور بعض تعبیر بیان کرنے والے لوگ بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص عذاب کو پائے گا، مولا کریم پناہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس شخص نے خواب کے اندر اس طرح دیکھا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھ یہ اللہ ہے، یعنی کوئی دوسرا شخص دکھاتا ہے، پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ شخص بادشاہی پائے گا، بادشاہی پائے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ اللہ رب العزت اس شخص کو نظر و کرم کے سائے کے نیچے
یہ شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے خاص کرم میں ہوں، تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ شخص اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اللہ رب العزت کو دیکھا خواب کے اندر جو اس کی شان کے لائق ہے، پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اگر یہ شخص مسلمان ہے تو آخرت میں دیدار الہی پائے گا۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جنہوں نے احسان کیا ہے ان کے لیے نیکی اور زیادتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو خواب کے اندر دیکھنا رحمت کی دلیل ہے اور اس کے خاص نظر و کرم کی دلیل ہے اور بہتری ہی بہتری ہے۔ اور مومن بندہ خواب کے اندر اپنے رب کی زیارت کر سکتا ہے۔